ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ان دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ سے روایت ہے کہ ایک شخص سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اور وہ گناہ جو تھا وہ ایک چھوٹا گناہ تھا، صغیرہ گناہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی تو اس پر سورہ ہود کی آیت نمبر 114 نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصے میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ اور فرمایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ یعنی یہ جو حکم نازل ہوا ہے، کیا یہ بطور خاص میرے لیے نازل ہوا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سب امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ کی تفصیل میں ہمارے مفسرین نے جو اس کی تفاسیر بیان کی ہیں، اس میں حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ دن کے یہ جو 2 کناروں کا ذکر ہوا ہے، اس سے مراد صبح اور شام ہے۔ زوال سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے وہ صبح میں داخل ہے، اور جو زوال سے بعد کا وقت ہوتا ہے وہ شام میں داخل ہے۔
صبح کی نماز نماز فجر ہے، اور جو شام کی نماز ہے یہ ظہر اور عصر ہیں، اور رات کے حصوں کی جو نمازیں ہیں فرمایا یہ مغرب اور عشاء ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں جلد 4 صفحہ 511 پر اسی آیہ مبارکہ کے تحت یہ لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں بیان کردہ نیکیوں سے مراد یا یہی 5 گانا یعنی 5 وقت کی نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر یعنی بیان ہوئی، یا اس سے مراد مطلقاً یعنی ہر طرح کے نیک کام ہیں، یا اس سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا مراد ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیکیاں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا وہ صدقہ و خیرات ہوں یا ذکر اور استغفار اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی نیکیاں جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم صغائر کہتے ہیں، یا ایک گناہ کے لیے ہم صغیرہ گناہ کہہ دیتے ہیں، ان گناہوں کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں متعدد ایسے اعمال کا بیان موجود ہے جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ یعنی مٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے چند ایک احادیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیے۔ ایک حدیث مبارک میں یوں بھی آتا ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث یہ موجود ہے کہ 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان المبارک دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو ان کے درمیان میں واقع ہوئے تھے۔ رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک کے درمیان میں جو گناہ بندے سے سرزد ہو گئے تھے ان کے لیے یہ کفارہ ہیں۔ کیا؟ 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک۔ فرمایا جب کہ بندہ کبیرہ یعنی بڑے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بچے۔ اور دوسری حدیث مبارک شعب الایمان میں ہے، فرمایا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو اس نے پہچانا کہ اس کی حدود کیا ہے، روزے میں ہمیں کن باتوں سے رکنا ہے اور کون سے کام کرنے ہیں، اس کی جو حد بندی ہے اس کا اس نے لحاظ رکھا، اس کی حدود کو پہچانا، اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے یہ بچتا رہا، تو فرمایا جو پہلے کر چکا ہے اس کا یہ کفارہ ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارک صحیح بخاری شریف میں حضرت امام محمد بن محمد اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل فرمائی، فرمایا عمرے سے عمرے تک، یعنی ادھر ایک عمرہ کیا اس کے بعد دوسرا عمرہ، بیچ کا جو وقت ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے درمیان میں ہوئے یا ان دونوں عمروں کے درمیان میں ہوئے۔ اور فرمایا حج مبرور جو ہے اس کا ثواب جنت ہی ہے۔ پھر ایک اور چوتھی حدیث مبارک بھی پیش کرتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سے نقل فرمایا، فرمایا جس نے علم تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ کفارہ سے مراد کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ ان چاروں احادیث میں جو لفظ کفارہ آیا ہے، ہمارے شارحین حدیث نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ فرمایا یہاں سے مراد چھوٹے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بندے کو معافی مل گئی۔ بے شک نماز نہایت عظیم و شان عبادت ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی عبادت،
اللہ کے قرب کا ذریعہ، اس کی برکت سے صرف اور صرف بد نصیب لوگ ہی محروم رہ سکتے ہیں۔ نماز جہاں ایک طرف ڈھیروں ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے اسے ادا کرنے سے صغیرہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، ثواب بھی مل گیا اور ادھر گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جو سورہ ہود میں ہے، اس کی تلاوت دوبارہ سماعت فرمائیے۔ آیت نمبر ہے 114۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، بتقاضۂ بشریت گناہ اگر ہو جائے، اول تو بچنا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنی ذات کو بچانا ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت اگر کوئی گناہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اس کی تلافی ہو جائے، فوری طور پر اس کے بعد نیکی کریں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی معافی مل جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی اگرچہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر وقت ان نیکیوں کی جستجو میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ اگرچہ بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کریم ہمیں ان گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے احکام نماز پر بھی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ احکام نماز آتے ہوں گے تو نماز درست طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ اگر احکام نماز کا ہی علم نہیں ہے تو نماز ہماری درست نہیں ہوگی۔ جب وہ قبولیت کے درجے میں فائز ہی نہیں ہوگی تو بتائیے کہ وہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ کیسے بنیں گے؟ اس نماز کو اپنے صغائر یعنی چھوٹے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ بنانے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ احکام نماز سیکھا جائے۔ اور آئیے احکام نماز سیکھیے۔ نماز کے جو 7 فرائض ہیں، چونکہ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا سیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، سیکھیں گے تو معاملہ درست ہوگا، ادروائز معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ نماز اگر درست نہ ہوئی تو احادیث یہ کہتی ہے کہ بندہ خائب و خاسر ہو جائے گا، ناکام ہوگا، نامراد ٹھہرے گا، اور اگر یہ درست ہوئی تو کامیاب ہو جائے گا، کامران ٹھہرے گا۔ تو نماز کے یہ جو فرائض ہیں ان میں ایک فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کے 2 درجے ہیں عام طور پر جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا ادنا درجہ ہے، یعنی اگر وہاں تک کر لیا جائے تو کرنا کہلائے گا، اور ایک جو ہے اس کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جس کو ہم سنت درجہ بھی کہتے ہیں۔ جو اس کا ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، صرف جسٹ پہنچنا، تو یہ کیا ہے؟ رکوع کہلائے گا۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس نے جو نماز کا فرض رکوع ہے وہ ادا کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا اس کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ پیٹھ جو ہے وہ سیدھی ہو جائے، یہ جو ہماری کمر ہوتی ہے بالکل سٹریٹ اس طرح سیدھی ہو جائے، یعنی ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑا، تھوڑا سا زور دیا، اور بازوؤں میں جو خم تھا وہ بھی بالکل سیدھا ہے، خم نہیں رہا، اور جو ہماری کمر ہماری پیٹھ ہے وہ یوں بالکل سیدھی ہو گئی۔ تو یہ رکوع کا اعلیٰ درجہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں رکوع۔ اس میں اگر ایسا ہی کریں گے یعنی اعلیٰ درجے کو پہنچیں گے
تو رکوع کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. جی ہاں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ سنت کا ثواب بھی ملے. جس نے سنت پر عمل کیا ہے تو فرض جو ہے اس کو بدرجہ اولا مل جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور فرض بھی ہے، اور وہ فرض ہے سجود، یعنی سجدہ کرنا. اور یہ سجدہ آپ جانتے ہیں کتنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. حدیث مبارک میں فرمایا کہ سب سے زیادہ جو قرب ہے، قرب الہی، اللہ تبارک و تعالی کا قرب سب سے زیادہ اسے اس حالت میں ملتا ہے کہ جب یہ سجدے میں ہوتا ہے. فرمایا لہذا دعا جو ہے وہ زیادہ کرو. اس حدیث مبارک کو حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور اس حدیث مبارک کے جو راوی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یعنی پیشانی کا زمین پر جم جانا یہ سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگ جانا یہ شرط ہے، یہ فرض ہے. تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ اس کے جو دونوں پاؤں ہیں وہ زمین سے اٹھے رہے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں پیچھے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، زمین پر لگے نہیں ہوتے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی. ناظرین، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی سختی، بھائی اتنی سختی سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی عمل ہم پر جو لازم کیا گیا ہے وہ ہم پر سخت نہیں ہے، کیونکہ دین تو آسان ہے. ان الدین یسر، دین بالکل آسان ہے. یہ تو ایک طریقہ کار ہے. ہمیں کہا گیا سجدہ کریں، اب ایک بندہ بیٹھا رہے بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ کہے کہ بھائی میرے بس دل نے سجدہ کر لیا، تو کیا سجدہ کہلائے گا؟ نہیں. تو کھانا کھانے کے وقت بھی صرف خیال ہی کر لیا کرے. کھانا سامنے رکھا ہوا، بھائی خیال کر لیا کہ میں نے کھا لیا، بھائی اس کی بھی ایک حیت ہے. سامنے سے لقمہ روٹی سے توڑیں گے، ہاتھ بڑھائیں گے، سالن لگائیں گے، پھر اس کے بعد منہ میں ڈالیں گے، پھر چبائیں گے اور وہ پیٹ میں اتر جائے گا. تو ہم کہیں گے جناب کھانا کھا لیا. تو ہر چیز کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، سجدے کی اپنی ایک شرائط ہیں اور رولز موجود ہیں. ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو سمجھیں کہ ہماری نماز کمپلیٹ ہے. اور جہاں ہم کمی کرتے ہیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں نقصان کا اندیشہ موجود ہے. شریعت کو فالو کرنے میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے. اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے. اگر ایسا ہو گیا کہ سجدے میں گئے لیکن پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح نماز نہیں ہوتی. اور اگر صرف اور صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوئی، اس مسئلہ سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. نوک کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ نوک ہے، یوں کر کے صرف لگائی، حالانکہ پاؤں کی انگلی کو یوں موڑنا تھا. جتنا موڑ سکتے ہیں موڑ کر اس کا یہ جو نیچے والا پیٹ ہے وہ زمین پر لگنا چاہیے تھا، جبکہ کوشش ہی نہیں کی. جسٹ بس آئے اور نماز پڑھی اور نکل گئے، اور پتہ ہی نہیں کہ بھئی ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، کہاں نہیں رکھنے، پاؤں کیسے لگانے ہیں اور پاؤں کیسے نہیں لگانے. حالانکہ بنیادی ضرورت ہے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اور وہ ہے نماز. حقوق اللہ میں پہلا فرض جس کے بارے میں سوال ہوگا، اور بالکل بھی توجہ نہیں ہے. الٹا اگر کوئی مسئلہ بیان کر دے تو اس کے اوپر اعتراضات شروع ہو جاتے. بھائی فقہا نے لکھا تو ہے نا کتابوں میں، اگر لکھا ہے اور ہم احتیاط کر لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ جسٹ تھوڑی سی دیر. سجدہ تو کرنا ہی ہے. اگر اس کرنے میں اگر اس پاؤں کا بھی لحاظ رکھ لیا تو ہمارا کیا چلا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں چلا جائے گا. کوئی بات ہوتی نہیں، کچھ بھی نہیں بگڑتا، کوئی نقصان نہیں. تو غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جس نے بتا دیا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، میں تو اس مسئلے سے غافل تھا، مجھے پتا چل گیا، اب نیکسٹ جو ہے میں اس کا احتیاط کروں گا. اب یہاں شریعت نے دیکھیں رخصتیں بھی رکھی ہیں.
اگر کسی عذر کے سبب سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں لگتا، تکلیف ہے، پاؤں بعض دفعہ انگلیاں بہت سخت ہوتی ہیں، ہارڈ، بھائی جتنا لگ سکتا ہے اتنا لگائیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم مزید سجدے کے احکام پر بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں، کیونکہ اب ہمارا وقت ہے کالز کو شامل کرنے کا۔ ہمارے پاس ریکارڈڈ کالز بھی ہوتی ہیں اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم وہ شامل کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوال بھی شامل کر لیتے ہیں، اور نیکسٹ ہم پھر انشاءاللہ اسی سجدے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ فرض نماز کی دوسری رکعت میں بولے سے سورۃ قریش کی شروع کر دی اور اس کی 2 آیات پڑھ لی، پھر یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی، پھر دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور سورت ملائی، بغیر سجدہ صاحب کیے نماز مکمل کر دی۔ تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ کیا سجدہ صاحب کرنا ضروری تھا یا ایسے ہی نماز درست ہو جائے گی؟ بھولے سے سورہ فاتحہ سے پہلے اگر سورہ قریش شروع کر دی تو اس نماز کے آخر میں سجدہ صاحب لازم تھا، لیکن سجدہ صاحب نہیں کیا، تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورت ملانے سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے کسی سورت کی ایک آیت کو بھی اگر بھول کر پڑھ دیا تو بھول کر پڑھنے سے بندے کے اوپر واجب کا ترک چکے ہوا ہے، تو سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ممکن تھی۔ سجدہ صاحب لازم تھا، اس کے باوجود نہیں کیا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہے۔ تو لہذا اس صورت کے اندر نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی فرض ساقط ہو گیا لیکن دوبارہ پڑھنا اس کا واجب ہے۔ وہ پڑھ دی جائے گی تو پھر نماز کا کمال جو ہے، یعنی جو ناقص ہے وہ کامل ہو جائے گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام الیسگر ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، مقتدی امام کے پیچھے بھول کر واجب چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مقتدی جب تک امام کے پیچھے ہے، اگر اس سے بھول کر کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو اکیلے اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، امام صاحب سے اگر بھول کر کوئی واجب ترک ہو جائے نماز میں تو اب امام صاحب کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا اور پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر فقط مقتدی سے ایسا عمل ہو گیا، یعنی بھول کر ہوا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر مقتدی کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد عمر رفیق ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، اگر دوران نماز دانتوں سے خون نکل آیا اور اسے نگل لیا تو نماز میں کیا حکم ہے؟ دوران نماز اگر دانتوں سے خون نکل آئے اور جو خون ہے یہ تھوک کے اوپر غالب ہو تو اب اسے نگل لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر تھوک غالب ہے، خون غالب نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر نماز ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ وہی صورت پہلے والی کہ خون غالب ہے اور یہ حلق سے نیچے اتر گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ غلبہ پتہ کیسے چلے گا کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے؟ اچھا، اس میں حلق کے اندر اگر خون کا مزہ محسوس ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ روزہ توڑنے میں مزے کا اعتبار ہوتا ہے، ذائقہ، حلق میں مزہ محسوس ہوا تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے کہ خون غالب ہے، کیونکہ حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا ہے۔ اگر روزہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر نماز پڑھ رہا تھا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وضو ٹوٹنے میں بھی غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن وہ غلبہ مزہ نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہے۔ وہ جو غلبہ ہے نا، وہ رنگ کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی تھوک کر دیکھیں، اگر تو تھوک پر خون غالب ہے، خون کا کلر غالب ہے تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون کا کلر غالب نہیں ہے بلکہ تھوک کا کلر جو وائٹ ہوتا ہے وہ پانی کی طرح کا وہ غالب ہے تو پھر وضو باقی ہے۔ ہاں، نماز کا جو مسئلہ ہے اس میں حلق میں ذائقے کا احساس ہے، اگر ذائقہ محسوس ہوا تو نماز اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔
रमज़ान मुबारक में भी काम आएगा और इसी तरह नमाज के लिए भी इंशाअल्लाह काम आएगा। मजीद चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंचा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह करीम हम सब को इन अहकाम नमाज को याद रखने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।